ہے وہ وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارے آپس میں لنک کے ذریعے رابطے میں ہیں کہ میٹنگ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اگلا کیا لایا ملک ہے. تو آپ جناب چند الفاظ اس حوالے سے فرما دیں گے تو میرا خیال ان کے لیے تسکین کا باعث ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، آپ ملک میں یا بیرون ملک جہاں بھی تشریف فرما ہیں، یہاں جو پاکستان کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے اور صورتحال بنی ہے، اس میں آ کر بھی حضرت قبلہ پیر سید منور حسین صاحب جماعتی مدد اللہ اور علماء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ اس صورتحال میں اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم علی وجہ البصیرت یہ بات سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو نظام ہے اور جو سسٹم ہے، اس میں کسی شخص کے لیے بھی بے ادبی اور بے عزتی حتک کی بات کرنا، صرف مسلم جو ہے نا، صرف مسلم، اس کے ساتھ بھی آپ حتک آمیز رویہ رکھیں گے، وہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ. جب ایک مسلم اس کو آپ کی زبان کے حملہ سے بچا ہونا اور بچانا، یہ اسلام ہے. تو جو ذوات قدسیہ با نصوص قرآنیہ خاص مقام منزلت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت میں یہ کبھی بھی، روایت تو دور کی بات ہے، کوئی نشان نہیں ملتا اہل سنت و جماعت کے ذمہ یہ کام ہو کہ وہ ذوات قدسیہ کا ادب یا احترام کرنے میں کبھی کوتاہی کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی تو ان کا امتیاز ہے، بڑی نشانی ہے. اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان مضطرب ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ بلند شان آج تک دنیا نے یہ بیان کیا کہ ذات رسول سے جن کی نسبت ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے ہم نے 40 سال سے، آج سے نہیں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قبر انور کی مٹی مبارک جو مس کرتی ہے وجود مطہر کے ساتھ، اس کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند ہے. اور اس سے مسئلہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ تو مٹی صرف مس کرتی ہے، اور جو ذوات قدسیہ بذریعہ نص، بواسطہ نص، صراحت کے ساتھ حضور نے فرمایا وہ میرے جز ہے. مٹی صرف مس کرنے سے اگر عرش سے بلند مقام پا جاتی ہے، اجزاء رسول ہیں، ان کے قدر و منزلت کا کیا عالم. اس لیے اس بارے میں کبھی کسی کو کلام نہیں، اہل سنت و جماعت میں کبھی کلام نہیں ہوا. ان کی عزت کرنا یہ باعث سعادت بھی ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے، اور ان کے بارے میں حتک کا رویہ رکھنا یہ ایمان کا بھی نقصان ہے اور شقاوت کی بھی دلیل ہے. لہذا میں سب اہل اسلام کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کی بنا پر، محبت کی بنا پر، عشق کی بنا پر جو آپ کو صحابہ سے بھی حاصل ہے، اہل بیت اطہار سے بھی حاصل ہے، مضطرب ہونا آپ کا ایک فطری امر ہے. لیکن اس پر انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ حضرت پیر صاحب قبلہ اور جتنے بھی علماء کرام ذمہ دار یہاں پہ پاکستان میں ہیں، وہ الحمدللہ پوری کوشش سے وقت لگا کے وہ اس مسئلے پر اصلاح کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جب تک ایک واضح اس کا ثبوت سامنے نہیں آ جاتا، انشاءاللہ کسی قسم کی ڈھیل نہیں دی جائے گی. کیوں کہ یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس پر ہم
کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سب اہل اسلام کو روات مقدس کا ادب و احترام اور اس میں اہل اللہ صوفیاء کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا